حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور پہلے اس کی بالائی جانب قبیلہ بنو عامر بن عوف میں قیام فرمایا۔ ان کے ہاں 14 راتیں یعنی 2 ہفتے مقیم رہے۔ پھر آپ نے بنو نجار کو پیغام بھجوایا تو وہ اپنی روایت کے مطابق استقبال کے لیے تیار ہو کر تلواریں اپنے گلوں میں حمائل کیے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں گویا وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سواری پر ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے معززین آپ کے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں نزول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور بنو نجار کو بلوایا اور کہا تم مجھ سے اپنے اس باغ کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہم اس کی قیمت صرف اللہ عز و جل ہی سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اس میں وہ کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی مشرکین کی قبریں، کھنڈر اور کھجوروں کے درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق حکم دیا اور انہیں اکھیڑ دیا گیا، کھنڈر برابر کر دیے گئے اور کھجوریں کاٹ دی گئیں اور ان کے تنوں کو قبلہ رخ قطار سے رکھ دیا گیا اور دروازوں کے دونوں کنارے پتھروں سے چنے گئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو تعمیر میں شریک تھے پتھر ڈھوتے تھے اور مل کر اشعار پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ خیر تو بس وہی ہے جو آخرت میں ملے، بس تو انصار و مہاجرین کی نصرت فرما۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 453۔